कौन पढ़ेगा? المعتزلة لأن رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرر أن من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين. وقال الحسن قد اعتذر أنهم فسموا المعتزلة وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وإيقاب العاصي على الله تعالى ونفي الصفات القديمة عنه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے کلام قدماء اور ایک ہے کلام متأخرین. ٹھیک ہے جی. یعنی علم کلام کے دو بڑے ادوار، ویسے تو اور تقسیم ہے اس کے اندر، لیکن آپ اس کے دو بڑے ادوار بنا سکتے ہیں. ایک ہے جسے کلام قدماء کہتے ہیں، دوسرا ہے کلام متأخرین. کلام قدماء اور کلام متأخرین میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، کلام قدماء عقائد دینیہ کو قرآن و حدیث سے استدلال کے ذریعے جاننے کا نام ہے. مباحث فلسفیہ وغیرہ اس کے اندر داخل نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. رہی بات کلام متأخرین کی، تو کلام متأخرین میں یہ چیزیں داخل ہو گئیں. یہ جو فرما رہے ہیں وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاء، اس کے بعد کلام متأخرین کا مرحلہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا بأذیال الفلاسفہ فی کثیر من الاصول والاحکام وشاع مذہبهم فیما بین الناس الی ان قال الشیخ الی آخرہ. توجہ ہے؟ جی. تو یہ دو بڑے دور ہیں علم کلام کے. تقسیم اور بھی ہے، اور انداز سے بھی تقسیم ہوتی ہے علم کلام کی. یہ کلام قدماء اور کلام متأخرین. کلام قدماء اور کلام متأخرین میں واضح فرق یہ ہے کہ کلام قدماء میں مباحث فلسفیہ کی آمیزش نہیں تھی، اور کلام متأخرین میں مباحث فلسفیہ کی بھی آمیزش کرنا پڑی. کیوں کرنا پڑی وہ بات آگے آ رہی ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو یہ کلام قدماء تھی. کلام قدماء ہے کہ اس کے اندر مباحث فلسفیہ کی آمیزش نہ تھی. اتنی بات آئی ذہن میں. آپ کہیں گے مباحث فلسفیہ کی آمیزش کیوں نہیں تھی، اس کی آگے وضاحت ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، معنی کریں. اور یہ ہے کلام قدماء. کلام قدماء میں آپ ذہن میں رکھیں نا کہ اصل میں دو چیزیں ہیں علم کلام میں. ایک یہ ہے کہ آپ کا اپنا نظریہ بیان کرنا، نمبر دو آپ کے مخالف کے نظریہ کا ضعف اور کمزوری کا اظہار کرنا. یہ دونوں چیزیں علم کلام میں چلیں گی. آپ کا نظریہ بیان بھی کیا جائے گا. ہمارا نظریہ یہ ہے حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق. توجہ ہے؟ اپنا نظریہ بتایا بھی جائے گا، یہ ہمارا نظریہ ہے. آپ کا جو مقابل ہے اس کے نظریے کی خامی اس کا بھی اظہار کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کلام قدماء جو ہے تو ان کے خلافیات کس سے تھے، اختلافات کس سے تھے، اور اس میں مباحث فلسفیہ کیوں نہیں تھے، یہ سوال ہے. کلام قدماء اور متأخرین میں ایک واضح فرق یہ ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کلام متأخرین میں مباحث فلسفیہ کی آمیزش، جبکہ کلام قدماء میں مباحث فلسفیہ کی آمیزش نہیں. تو کیوں؟ اگر مباحث فلسفیہ کی حاجت نہ تھی تو متأخرین نے آمیزش کیوں کی؟ حاجت تھی
تو متقدمین نے آمیزش کیوں نہ کی؟ سوال بنا نہیں بنا؟ تو اس کا جواب بھی یہاں سے حاصل ہو رہا ہے کہ وہ معظم و خلافیات ہی مع الفرق الاسلامیہ. حاصل جواب یہ ہے کہ جو متقدمین متکلمین ہیں، کلام قدماء ہے، ان حضرات کے جو خلافیات تھے، ان کے جو اختلافات تھے، وہ تھے فرق اسلامیہ کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ فلاسفہ کے ساتھ نہیں تھے. جب فلاسفہ کے ساتھ ان کے اختلافات نہیں تھے، خلافیات نہیں تھے، ان کے جھگڑے جو چل رہے تھے، تنازعات جو ہوتے تھے، تو اب وہ فلاسفہ کے ساتھ چلتے نہیں تھے، اس لیے مباحث فلسفے کی ضرورت نہیں تھی. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے یہ ذہن میں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا فلاسفہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فلاسفہ کے ساتھ بعد میں تو اختلافات نہیں بنے. یقیناً فلاسفہ کے ساتھ اختلافات تھے. جب فلاسفہ کے ساتھ اختلافات تھے تو پھر فلاسفہ کے بارے میں وہ بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ بات ہے یہ ذہن میں. تو اس کا جواب سمجھے کہ فلاسفہ کے ساتھ اختلافات تھے اور ہیں. بیان اس چیز کو زیادہ کیا جاتا ہے جس کی حاجت زیادہ ہوتی ہے. تو جو ہے جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو بیان بھی زیادہ کیا جاتا ہے. ایک وہ بحث ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی حاجت ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کل کتنے مذاہب آباد ہیں، اور ہر مذہب سے ہم کس مسئلہ میں مختلف ہیں، اختلاف ہے ہمارا. جب مذاہب ہی کی تفاصیل کے علم نہیں تو اب ان کے ساتھ خلافیات کی تفاصیل کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے؟ آپ ایماندار نہیں ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایک فتنہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کی حاجت نہیں ہے. تو اس دور میں چونکہ فلسفہ منتقل نہیں ہوا تھا عربی زبان میں، فلسفہ عربی زبان میں منتقل نہیں ہوا، اس طرح کے معاملات بنے نہیں، مباحث فلسفیہ علوم اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہوئے. جب مباحث فلسفی علوم اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہوئے اس لیے حاجت ہی نہیں تھی. تو جو ہے جب حاجت پڑی تو وہ آگے بتا رہے ہیں کہ جب اس کی حاجت پڑی تو وہ بھی کرنا پڑا. بات ہے ہی ذہن میں. تو ان کے معظم خلافیات جو ہے وہ فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے، یہ فلاسفہ ان کے ساتھ نہیں تھے. بات سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے ان کے پاس کیا تھے؟ وہ قرآن و حدیث کے دلائل کافی تھے. کیونکہ مسلمان کہے گا اپنے آپ کو تو قرآن ماننا پڑے گا، حدیث بھی ماننا پڑے گی، نقول مذہب کو ماننا پڑے گا، نقول دین کو. سمجھ رہے بات کو؟ ماننا کرے. اور ان کے معظم خلافیات فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے. ذہن میں رکھے، کہا معظم خلافیات، اس سے اشارہ کر دیا کہ یہ ہم نے جو بیان کیا ہے وہ بے اعتبار کثرت کے بیان کیا ہے. اکثر خلافیات ان کے ساتھ تھے. باقی تھوڑے بہت دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے، ان دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے. سمجھے بات کو؟ پھر انہوں نے کہا فرق اسلامیہ سے مراد وہ فرقے ہیں جو منسوبین ہیں اسلام کی جانب. فرق اسلامیہ سے کون سے فرقے مراد ہیں؟ جو منسوبین ہیں اسلام کی جانب. انہیں فرقہ اسلامیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ذہن میں رکھیں، اگر تو ان کی تکفیر نہ کی جائے پھر تو فرقہ اسلامیہ کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرقہ منسوبہ الی الاسلام، کیونکہ یہ تکفیر تو نہیں کی گئی. ٹھیک ہو گیا. البتہ جن کی تکفیر کی جائے اسے پھر آپ فرقہ اسلامیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لحاظ سے کہ تکفیر آپ نے کی ہے نا، وہ اسلام کا مدعی تو ہے. بات سمجھے؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ جن کی تکفیر ہے فرقہ من حیث و فرقہ، پوری کی پوری جماعت کی جب تکفیر ہو تو اسے فرقہ اسلامیہ نہیں کہنا چاہیے. مثلا قادیانیوں کو کر لیں. اب قادیانیوں میں تو تفصیل نہیں ہے نا کہ ہر قادیانی کافر نہ ہو، کچھ کافر ہوں اور کچھ کافر نہ ہوں، ایسا تو نہیں ہے. قادیانی مرزائی جو ہے ان میں سے ایک بندہ کافر ہے. مطلب جو ہے نا وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی کو ماننا ہے ہی کفر. تو قادیانیت ہے ہی کفر.
جب قادیانیت ہے ہی کفر تو اب تفصیل نہیں ہو سکتی نا قادیانیت کے اندر. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے شیعوں کے اندر تفصیل بیان کرتے ہیں, بعض دیگر فرقوں کے اندر تفصیل بیان کرتے ہیں, تو وہ تفصیل ان مذاہب میں ہوتی ہے کہ پورے کا پورا فرقہ اس کو کافر نہ کہا جائے. اب قادیانی جو ہے وہ مکمل وہ کافر ہیں, تو اس لیے جو قادیانی ہیں وہ ان کو فرقہ اسلامیہ نہ کہا جائے. بات سمجھے؟ بھلے ان کا دعویٰ ہے لیکن ان کو فرقہ اسلامیہ نہ کہا جائے. فرقہ اسلامیہ ان کو کہا جائے جو منسوبین الی الاسلام ہوں. تو وہ منسوب الی الاسلام ہی نہیں ہے, مدعی اسلام ہے لیکن منسوب الی الاسلام نہیں ہے. وہ اپنے اسلام کے ایسے مدعی ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں, وہ ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں. اب بات یہ چل رہی ہے نا جی کہ بھئی ملک پاکستان میں ان کو مراعات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ذہن میں رکھیں, ہم تو پتہ نہیں کن معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی رعایتیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جن کو کافر نہ کہا جائے آپ ان کو بٹھا کے پوچھ لیں, وہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. وہ کافر کہیں تو جائز ہے, ہم کافر کہیں نہیں یہ اقلیات کے حقوق ہیں. باقلیات کے کیا حقوق ہیں؟ ہم ان کو مسلمان مان لیں. کل ہندوؤں کو مسلمان مان لیا جائے, عیسائیوں کو مسلمان مان لیا جائے, یہودیوں کو مسلمان مان لیا جائے. اقلیات کے حقوق ہے تو اور چیز ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ہم سب کو کافر ہی مانتے ہیں. ان کا نظریہ یہی ہے. جب وہ ہم سب کو کافر مانتے ہیں تو ان پر اعتراض نہیں ہے, یہ ان کے حامیوں کا, تو ہم پر اعتراض ہے. اصل میں یہ بہت بڑی سازش ہے اور ہم سازش سمجھتے ہی نہیں ہیں. سمجھیں گے تو مقابلہ کریں گے نا. تو بہرحال بات میں کر رہا تھا فرقہ اسلامیہ اگر مراد ہوں وہ جن کی تکفیر نہیں کی گئی تو پھر تو انہیں فرقہ اسلامی کہنا واضح ہے. اور اگر مراد وہ ہو کہ جن کو کافر قرار دیا گیا, اب فرقہ اسلامی اس لحاظ سے کہ وہ مدعی نے اسلام ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بہتر یہ کہ جو مدعی اسلام ہے لیکن ہے فرقہ میں ہے سو فرقہ کافر, جماعت میں ہے سو جماعت کافر, تو اب اس کے فرقہ اسلامیہ ہرگز نہ کہا جائے. بات ہے یہ ذہن میں نہ کریں. اور ان کے اکثر خلافیات فرقہ اسلامی کے ساتھ تھے, بالخصوص معتزلہ کے ساتھ. بھائی معتزلہ کے ساتھ کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل ذہن میں رکھیں معتزلہ کے ساتھ خصوصی طور پر اختلافات کی وجہ یہ ہے, ذہن میں رکھیں کہ معتزلہ پہلا وہ فرقہ ہے جس نے سنت اور انداز صحابہ کے برخلاف قواعد وضع کیے. توجہ ہے؟ لأنهم اول فرقة اسسوا قواعد الخلاف. خلاف کس کے؟ الخلاف لما ورد به ظاہر السنہ ولما جرى علیہ جماعت الصحابہ. سمجھ رہے ہو؟ تو سنت کے برخلاف, ظاہر سنت کے خلاف, جو طریقے صحابہ ہے اس کے برخلاف انہوں نے قواعد وضع کیے, ضابطے بنائے, قوانین بنائے. تو جب انہوں نے ضابطے قوانین بنائے تو اب آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, ہم تو اتحاد کا درس دیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتے. اب آپ کو یہ کہنا چاہیے. وہ آپ کے سارے لوگوں کو گمراہ کر کے لے جائیں گے, آپ یہ کہتے رہیے گا. یہ کہنا ٹھیک بنے گا؟ مطلب اپنے آپ افتراق و انتشار کا باعث نہ بنیں, آپ اپنے موقف کی وضاحت تو کریں, لوگوں کو گمراہی سے بچائیں تو صحیح. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ میں یہاں پر اپنی بات کرنا چاہوں گا. میری یہ کوشش رہی اور رہتی ہے کہ بھائی یہ جو اختلافات ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہیں, آپ بھی مجھے سنتے رہتے ہیں. میری تقریریں کتنی ہوتی ہیں دوسروں کے خلاف جی, اس لیے کہ ہم کریں, اپنے لوگوں کو کی اصلاح کریں اور ان کے افعال, اخلاق, اعمال, ان کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں. ہم ان کو یہ بتاتے رہیں بھائی آپ جو ہے نا وہ دیوبندیوں کو کافر مانو, آپ شیعوں کو کافر مانو, فلاں کو کافر مانو, فلاں کو کافر مانو. ہم یہی ان کو سمجھاتے رہیں, حق یا نہ حق. تو ہم وہ جو اپنے لوگ ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. میرا انداز آپ لوگ تو پڑھے ہیں میرے پاس, آپ جانتے ہیں میرا انداز یہی ہے
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے نظریے کی وضاحت ہی نہ کی جائے. اب یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے میں جو انوالومنٹ ہے، اس میں جو مداخلت ہے، جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو نظریہ بدل دیں گے بھائی. ویسے تو مالک کریم کا کام ہے، وہ خود حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن مجھے نظر آیا کہ یہ نظریہ بدل دیں گے، یا اہل سنت کی فکر کو مسخ کر دیں گے، یا اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت کو ہمارے دلوں سے کھینچ کر نکالنے کا ایک حربہ میں مجھے لگا. میں نہیں کہوں گا، میں آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس مثال کو سوچیں. آپ کسی کے سامنے کہہ کر دیکھ لیں، آپ فیس بک پر ایک پوسٹ کر کے دیکھ لیں، آپ یہ لکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جب اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اس کے لیے بیعت لی، آپ کو اس کی فسق و فجور کا پتہ تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ کام کیا، اور جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا تھی. آپ جب یہ کام کر رہے تھے آپ خطا پر تھے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ ان کی خطا معاف فرمائے. جی یہ آپ کسی کے سامنے اظہار کیجئے. اب ریپلائی دیکھیے کیا ہوگا. اگر آپ میری بات پر اعتماد نہیں کر رہے، آپ یہ تجربہ کر لیں. اگر جوابی طور پر آپ کو فتوی آپ پہ نہ لگے تو آپ میری کوئی بات نہ مانیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کی بات جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کی جا رہی ہے تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں اتنا بڑا عالم تو لہٰذا یوں تو ایسے تعویلیں اس کے لیے. میری بات آپ سمجھیں. بات یہ ہے کہ امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں، عزت والی شخصیت ہیں، عظمت والی شخصیت ہیں، تقابل ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. باقی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بطاعت منی. جی تو اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کی غیرت نہ جاگے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غیرت جاگے. حضرت معاویہ رضی اللہ کی جانب ابھی میں نے ایک مضمون لکھا یزید کے خلاف، ننگ انسانیت. تو اب ننگ انسانیت پر ان کو اعتراض یہ ہے، کہہ رہے ہیں بھئی کہیں سے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض ہو رہا ہے. حالانکہ میں نے نیچے تنبیہ ایڈ کی ہے. کوئی شخص اپنی گفتگو کو جو ہے وہ السلام میں صرف تشریف رکھے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اپنی گفتگو کا جو ہے وہ ذوف ذکر نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو، آپ کو علم تھا یا نہیں اس معاملے میں، اس پہ کلام ہے. میں خود کہہ رہا ہوں کلام ہے. میں نے ایک بات ذکر کی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کلام ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو عزت اور عظمت ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو ہماری جو پوری شرع شریف ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے صحابہ کی عدالت اور ان کی عزت و احترام یہ ساری کی ساری چیزیں لازمی ہیں. لیکن اب ہے یزید کے خلاف، لیکن چونکہ خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کو لے کر حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض نہ کر دے، تو آپ وہ فیس بک پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں کیسے مجھے گالی گلوچ کی گئی ہے، میرے خلاف کتنی پوسٹیں کی گئی ہیں. جی تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت آپ کو اتنی پیاری ہے، ہمیں بھی پیاری ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں پیاری نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کیوں مصلحتوں کا شکار ہیں؟ آپ کیوں جب وہ کہہ رہے بھئی نرمی کی جائے، فلاں کیے جائے، فلاں کیے جائے؟ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بے ادبی کرے تو آپ اپنے ہیرے قسم کے لوگ، میں یہ ان کو بے ادب نہیں کہہ رہا جن پر آپ کے الزامات ہیں، اپنے ہیرے قسم کے لوگ، ان کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں. اور بے ادبی جس نے کی ہے، ایک بندے کی قربانی آپ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنا ہے. جی بہرحال میں جو کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ مجھے مکمل طور پر اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ اہل سنت کی فکر کو مسخ، چائے پئیں ٹھنڈی ہو رہی ہے،
اہل سنت کی فکر کو وہ کرتے ہیں، اہل سنت کی فکر کو کیا وہ مسخ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں جو مداخلت ہے وہ ضروری سمجھی گئی. تو بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بھی آپ کے مذہب کو بگاڑتا رہے، آپ کے نہیں میں بولا تو وہ فرقہ بن جائے گا، میں بولا تو فرقہ بازی میں آئے گا، یہ بات نہیں ہے. آپ اپنے گلے کی، اپنے ریوڑ کی بھیڑوں کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے بغیر نگرانی کے، تو پھر جو مسلمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں، ان کو، عوام کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ خرابی انہوں نے کی، معتزلہ نے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنت کے خلاف قواعد وضع کر لی، طریقے صحابہ کے خلاف قواعد وضع کر لیے. اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جاتے تو سارے معتزلہ بن جاتے. اس لیے ان کو اہل سنت کو کیا اپنا کردار ادا کرنا پڑا. بات سمجھے؟ کیونکہ اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بالخصوص معتزلہ کے ساتھ ان کے جو اختلافات تھے وہ زیادہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ بالخصوص کیوں تھے؟ کیونکہ وہ پہلا فرقہ ہے جنہوں نے تاسیس کی قواعد خلاف کی. خلاف کس کے؟ اس کے خلاف جس کے مطابق وارد ہے ظاہر سنت. ظاہر سنت سے اشارہ کر دیا، آگے چل کے بھی بات ہوگی کہ النصوص محمولۃ علی ظواہرہا. اب ظاہر پر معمول نہ کریں، نہیں نماز سے مراد کچھ اور ہے، زکوٰۃ سے مراد کچھ اور ہے، پھر تو ساری شریعت باطل ہو کے رہ جائے گی. اس نصوص کو حتی الامکان جو ہے ان کے ظاہر پر معمول کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اور جاری ہوئی اس پر جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین باب عقائد میں، کیونکہ بات ہو رہی تھی باب عقائد کی، اس لیے. ٹھیک ہے؟ غور کریں کہ یہاں پر ہمارا جو نام ہے اہل سنت و جماعت، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لما ورد به ظاہر السنہ اہل السنہ وجرى علیہ جماعت الصحابہ والجماعہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ نام کی طرف اشارہ ہمارا جو ہے، یہ چونکہ خلاف ہو گئے معتزلہ کس کے؟ سنت اور جماعت کے. کس کے؟ سنت اور جماعت کے. تو اس لیے ان کے ساتھ اختلافات پڑ گئے. توجہ ہے؟ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ پہلا فرقہ ہے، تو پہلا فرقہ ہونے سے یہ مطلب تھوڑا ہی نکلتا ہے کہ اب آپ کے اکثر جھگڑے ہوئی اس سے. نہیں سمجھے؟ پہلا فرقہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ کے اکثر جھگڑے اسی کے ساتھ ہوں. بات ہے یہ ذہن میں؟ یہ اعتراض تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. سب سے مناسب جواب آپ سمجھیں. مناسب جواب یہ کہ یہاں پر اول فرقتن کا اسلوب وہی ہے جو فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، اول کافر بہ. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر سب سے پہلے کافر یہودی نہیں تھے، قریش انکار کر چکے تھے. یہاں پر مراد ہے کہ ولا تکونوا اشد الناس بہ کفرا، ولا تکونوا اشد الناس بہ کفرا. یہ ولا تکونوا اول کافرین اس معنی میں ہے. تو یہاں پر بھی اول فرقتن سے مراد یہ کہ وہ زیادہ جھگڑالو تھے، زیادہ جھگڑا کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، اب وہ متوغل ہو گئے، انہوں نے غلو شروع کر دیا اس میں. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو چونکہ بات یہ ہوتی ہے جن کے ساتھ جھگڑا زیادہ ہو ان کے ساتھ مقابلہ بازی بھی مضبوط انداز میں کرنا پڑتی ہے. تو اس لیے بالخصوص معتزلہ کے ساتھ جو تنازعات تھے وہ زیادہ تھے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب ان کے جو یہ اختلافات ہیں، یہ انہوں نے یہ جو کام کیا اہل سنت کے خلاف، انہوں نے وضع اہل سنت و جماعت کے خلاف جو قواعد وضع کیے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ واصل بن عطا. اصل میں خلاصہ بتاتا ہوں. جناب حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی واصل بن عطا. جناب حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ایک فرقہ ظاہر ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی جو بندہ گناہ کرے، وہ کبیرہ کرے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. اور ایک فرقہ وہ کہتا ہے بھئی اسلام کے ایمان کے ہوتے ہوئے جو کبیرہ ہے اس کا ضرر ہی نہیں. جناب حسن بصری سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا جواب دوں. تو اس نے جھٹ سے کہا، اس نے کہا لیس بمؤمن ولا کافر، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے اٹھ کے مسجد کے ستونوں کے قریب چلا گیا اور جی کہنے لگا بھائی وہ نہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب اگر توبہ کر کے مرا تو جنت میں جائے گا، ورنہ خالد فی النار ہوگا. بات ہے یہ ذہن میں. تو اس قسم کی باتیں جب کرنے لگ گیا تو اب جناب حسن بصری نے فرمایا قد اعتزل عنا، ہم سے یہ الگ ہو گیا ہے. یہاں سے ان کا نام پڑا معتزلہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی اپنے آپ کو معتزلہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم کیا ہے، ہم اہل باطل سے جدا ہیں. وہ اعتزال کا صلہ اور مانتے، ہمیں اعتزال کا صلہ اور مانتے. بات سمجھو جی؟ تو لہٰذا یہاں سے واصل بن عطا پھر آگے سلسلہ چلتا آیا. آگے بتائیں گے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بات آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ اس لیے کہ ان کا رئیس واصل بن عطا الگ ہو گیا جناب حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے. جناب حسن بصری عظیم الشان تابعین میں سے ہیں، اور ان تابعین میں سے ہیں کہ جن کی سیرت، جن کا انداز، جن کے اخلاق، جن کے افعال، وہ سارے کے سارے کیا ہے، وہ صحابہ کی مانند تھے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کی جو والدہ تھی وہ خادمہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو آپ بچپن میں کبھی روتے تھے تو ہوتی ہے نا دیہاتوں میں یا اس طرح عورتیں، بھئی کبھی بچہ رویا تو اس کو دودھ پلا دیا جی. بڑی عورتیں کر دیتی ہیں ایسے. اس وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں. بھئی کئی ایک بھئی میں نے نانی کا دودھ پیا تھا، اس طرح کے مسائل آ کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی میں نے نانی کا دودھ پی لیا تھا، میں نے دادی کا دودھ پی لیا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اب اس کی اماں موجود نہیں ہے یا بیمار ہے یا کوئی، اب بچے کو بہلانے کے لیے اب تو فیڈر کا یہاں پر شہروں میں زیادہ مسئلہ ہو گیا تو یہ کر دیا جاتا تھا. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں دودھ پلا دیا کرتی تھی. تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جناب حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو کمالات تھے یہ اسی دودھ کی برکت تھی. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کاشانہ نبوت سے تعلق ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، اور ان کے دودھ کی برکت ہے کہ حسن بصری جیسا آپ کو بعد والوں میں کوئی نہیں ملے گا. تو پھر خود سیدہ ام سلمہ کا مقام اور مرتبہ. اس لیے حضور کے خاندان سے، حضور کے گھر سے جس کی بھی نسبت ہے وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے. تو یہ جو اہل بیت کا نام لے کر بعض اہل بیت کو ماننا اور ازواج مطہرات کو نہ ماننا، یہ بڑی گھٹیا قوم ہے. انہوں نے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضور کے کاشانہ اقدس سے جس کی نسبت ہے، اور نسبت کی قوت کا لحاظ دیکھا جائے گا، جتنی مضبوط نسبت ہے اتنا مقام بڑا ہے. ازواج مطہرات کی نسبت بڑی پکی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کی تقریر کرنے لگ گیا کہ جو ارتکاب کرے کبیرہ کا نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اور ثابت کرنے لگ گیا درجہ دو درجوں کے بیچ. ایک ہے درجہ دو درجوں کے بیچ آخرت میں، ایک ہے دنیا میں ایمان اور کفر کے بیچ. یہ ایمان اور کفر کے بیچ دنیا میں ثابت کرتا تھا. بات سمجھے؟ تو کہا جناب حسن نے ہم سے جدا ہو گیا، تو ان کا نام رکھا گیا معتزلہ. لیکن وہ اپنے آپ کو عام طور پہ تو معتزلہ کہتے نہیں، کبھی کہتے بھی ہیں. زمخشری اپنے آپ کو ابو المعتزلہ کہتا تھا فخر سے. ٹھیک ہے؟ نیک کو ثواب دینا اور گناہگار کو عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. توجہ ہے؟ تو اب کہتے ہیں نیک کو ثواب دینا واجب اور گناہگار کو عذاب دینا واجب، یعنی عدل واجب. آگے چل کے بات آئے گی اصلاح للعبد بھی واجب کہہ رہے ہیں ان کے بعض فرقے. ہماری فکر یہ ہے ذات باری تعالیٰ پہ بندوں کے لیے کوئی بھی چیز بھی واجب نہیں ہے. وہ نیک کو ثواب نہ دے، برے کو جنت میں ڈال دے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. یہ فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے. اس پہ واجب نہیں ہے ہمارے لیے. واجب کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کو جو ہمیں جان ہے اس نے دی ہے، ہم اس کی توفیق کے بغیر، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے بغیر ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے. ہمارا اس میں ہے ہی کچھ نہیں. جب ہمارا اس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس پہ کیسے لازم ہو گیا؟ ہم تو کچھ بھی کر لیں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اس پہ کیسے واجب ہو گیا؟ بات ہے ہی ذہن میں. یہ تو چلیں جہاں دلیل آئے گی وہاں بات کریں گے. تو ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لو عدل واجب نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اصحاب عدل کہتے ہیں. اصحاب توحید اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ذات بری ذات مانتے، صفات کی نفی کرتے ہیں. بھئی صفات کو قدیم مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تعدد جو واجب ہے ان کا تعدد لازم آئے گا، توحید کے منافی ہے.
سمجھ رہے بات کو؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو وہ اصحاب توحید کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں توحید کی منافی اور شرک تب بنتا ہے جب کہ ذوات واجبہ کا تعدد مانا جائے. ذات واجبہ ایک ہے، اس کی صفات قائمہ اس کے ساتھ ہیں، پھر کیسے وہ شرک لازم آتا ہے؟ مزید بات آگے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. اور انہوں نے نام رکھا اپنے آپ کا اصحاب عدل و توحید. اصحاب عدل کی مسبب ان کے کہنے کے موتی کے ثواب کے وجوب اور آسی کے عقاب کے وجوب ذات باری تعالیٰ پر. تو بھئی ہم عدل کا قول کرتے ہیں، عجیب عدل کا قول کرتے ہیں آپ، اور صفات قدیمہ کی ذات باری تعالیٰ سے نفی، اس لیے وہ اپنے آپ کو اصحاب توحید کہتے ہیں. بات آپ سمجھے؟ یہ بات ہو گئی ہے، یہاں تک گفتگو ہوئی ہے کلام قدماء. ثم انہم، یہاں سے کلام متاخرین بیان ہوگا، وہ کل کرتے ہیں انشاءاللہ.